بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو بھی بہت معلوماتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی اور این ٹی ایس کے اسلامیات کے سلیبس کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ اس ویڈیو میں اجزائے قرآن اور اصطلاحات قرآن کے حوالے سے سوالوں کے جوابات بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ تسلسل سے آپ کو ویڈیو ملتی رہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پارٹ 1 ہے اجزائے قرآن۔ سوال: قرآن مجید کے اجزاء کے لیے کیا اصطلاح بولی جاتی ہے؟ جواب: قرآن مجید کے ہر جز کو پارہ کہا جاتا ہے اور اس طرح قرآن کے 30 اجزاء ہیں۔ سوال: سپارہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: سی اور پارہ دو فارسی لفظ ہیں۔ سی کے معنی 30 اور پارہ کے معنی جزو کے ہیں۔ اس طرح سپارہ کے معنی 30 جز کے ہیں۔ سوال: عربی زبان میں پارہ کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جواب: جزو۔ سوال: پاروں کی تقسیم کب کی گئی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ سوال: پاروں کی تقسیم میں کیا مصلحت تھی؟ جواب: ایک پارہ روزانہ پڑھنے سے ایک ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ سوال: وہ کون سا پارہ ہے جس کی تمام صورتیں مدنی ہیں؟ جواب: 28واں پارہ۔ سوال: وہ کون سا پارہ ہے جس کی تمام صورتیں مکی ہیں؟ جواب: 29واں پارہ۔ سوال: وہ کون سے پارے ہیں جس میں سب سے زیادہ سجدات قرآنی آتے ہیں؟ جواب: 19واں اور 30واں پارہ۔ سوال: سب سے پہلے پارے کا نام کیا ہے؟ جواب: الف لام میم۔ سوال: سب سے آخری پارے کا نام کیا ہے؟ جواب: آ میم۔ سوال: سورہ بقرہ کتنے پاروں میں آتی ہے؟ جواب: 3 پاروں میں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سب سے پہلے کس پارے میں آیا ہے؟ جواب: 4 پارے میں۔ سوال: نئی سورت سے کتنے پاروں کی ابتدا ہوئی ہے؟ جواب: 8۔ سوال: وہ کون سے پارے ہیں جن کے نام 2 حروف تہجی پر مبنی ہیں؟ جواب: 26واں خا میم اور 30واں پارہ آ میم۔ سوال: 30ویں پارے میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ جواب: 37۔ سوال: 30ویں پارے میں سب سے بڑی سورت کا نام بتائیں۔ جواب: سورۃ النازعات۔ سوال: سب سے بڑی آیت قرآن کس پارے میں آتی ہے؟ جواب: تیسرے پارے تلک الرسل میں۔ سوال: کیا پاروں کی آیات برابر ہیں؟ جواب: نہیں، آیات کی تعداد کم و بیش ہیں۔ سوال: کیا پاروں میں ایک جیسی صورتیں شامل کی گئی ہیں؟ جواب: نہیں، قرآن کی ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے، صورتوں کی تعداد یا ان کے حجم کی بنیاد نہیں بنایا گیا۔ سوال: پاروں کی تقسیم سے کیا ترتیب قرآنی میں فرق نہیں ڈال دیا گیا؟ جواب: نہیں۔ سوال: رمضان میں نماز تراویح کی تلاوت قرآن کا اجزائے قرآنی کی تقسیم سے کیا کوئی متعلق ہے؟ جواب: رمضان المبارک میں نماز تراویح میں قرآن پاک کا ایک بار ختم کرنا مستحب ہے، اس لیے ایک رات میں پارہ پڑھنے سے قرآن مجید بآسانی مہینہ کے 30 دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے عام کمزور مسلمان کو بھی پوری نماز تراویح کی ادائیگی میں تکلیف نہیں ہوتی۔ پارٹ نمبر 2 ہے اصطلاحات قرآن۔ سوال: اصطلاحات قرآن سے کیا مراد ہے؟ جواب: ایسے الفاظ جنہیں اپنے استعمال کے اعتبار سے قرآن مجید کے کسی پہلو کے لیے خاص طور پر اپنا لیا گیا ہے، اصطلاح قرآن کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ سوال: قرآن مجید کو پاروں میں کب منقسم کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان ذو النورین کے عہد میں قرآن مجید کے 30 پارے بنائے گئے۔ پارہ سے مراد ایک جز لیا جاتا ہے۔ سوال:
ایک سپارے کے ایک چوتھائی کے لیے کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ جواب ثلث۔ سوال، رکوع سے کیا مراد ہے؟ جواب، ہر پارے کو مختلف رکوعوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ ہر رکوع ایک سے زیادہ آیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال، قرآن مجید کی پہلی 7 سورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، سبع الطوال۔ سوال، سبع المعون سے کیا مراد ہے؟ جواب، قرآن مجید کی 26 صورتیں جن میں سے ہر ایک 100 آیات پر مشتمل ہے کہ سبع المعون کی اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال، سورہ یاسین سے سورہ کاف تک کی صورتوں کو کس اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب، سبع المثانی۔ سوال، سبع المثانی کی اصطلاح کیوں بولی جاتی ہے؟ جواب، سبع المثانی ان 15 صورتوں کے لیے بطور اصطلاح بولا جاتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرائض، حدود اور امثال و قصص کو بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ یہ صورتیں الطوال اور المعون کے بعد آتی ہیں۔ سوال، المفصل کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ جواب، سورۃ کاف سے آخر قرآن تک کی صورتوں کو المفصل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال، المفصل کی مزید 3 طرح سے تقسیم کی گئی ہے، وہ تقسیم کیا ہے؟ جواب، یہ قسمیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، طوال مفصل یعنی سورہ نساء سے سورہ الضحیٰ تک۔ نمبر 2، اوساط مفصل یعنی سورہ کاف سے سورۃ المرسلات تک۔ نمبر 3، قصار مفصل یعنی علم نشرح سے سورہ الناس تک۔ سوال، تفسیر سے کیا مراد ہے؟ جواب، تفسیر سے مراد قرآن کی شرح ہے۔ سوال، تعوذ سے کیا مراد ہے؟ جواب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے شر سے پناہ کی درخواست کرتا ہے۔ سوال، تسمیہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کی اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان الفاظ میں ہر کام شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی کو یاد کر کے خیر کی دعا کی جاتی ہے۔ سوال، مقری کا لفظ کس شخص کی طرف بولا جاتا ہے؟ جواب، وہ شخص جس کو فن قرات کے علاوہ تفسیر اور علم ناسخ و منسوخ پر بھی پورا عبور ہو، اس کو مقری کی اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال، منزل کی اصطلاح میں قرآن مجید سے کون سا حصہ مراد لیا جاتا ہے؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کے معمول کے مطابق قرآن مجید کا ایک متعین حصہ پڑھنے کے بعد تلاوت دوسرے دن پر مؤخر کر لیتے تھے۔ ایک روز میں پڑھا جانے والا قرآن کا یہ حصہ منزل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن میں 7 منزلیں ہیں۔